हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करके वो डॉक्यूमेंट सारे 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिए थे, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने मतलूबा सर्टिफिकेट हमें इशू नहीं किया। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरखास्तें फाइल की थी। उसमें से एक दरखास्त ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन द मीन वाइल एक ऑर्डर पास किया है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक पॉलिटिकल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 39 कैंडिडेट के बारे में डिक्लेयर किया था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। उसके तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने खुद एक एप्लीकेशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है कि बाकी के बारे में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मैटर है, उसमें क्या अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के। आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये पॉइंट आउट कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ने इशू नहीं किया था, ना सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में सब जुडिस है, उस पर अभी हेयरिंग होनी है। लिहाजा हमने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी जो गाइडेंस इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। हमारी इस्तदा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो सर्टिफिकेट जो 39 कैंडिडेट के बारे में हमने दे दिया था, मैंने एज ए चेयरमैन, वो बाकी के हद तक भी था। लिहाजा हमारी इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन ना हुए हो किसी पार्टी का तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो मैटर को देखे, लेकिन अगर इलेक्शन हुए हो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को देखे या उसको सर्टिफिकेट इशू करने से इनकार करे। हमने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आपका नोटिस जो हमें मिला है, आपने लीगल क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमसे पूछे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आंसर किए हैं। जहां तक हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के होल्ड करने का ताल्लुक है तो न ही आपने कोई क्वेश्चन उठाया है, न किसी और ने ये क्वेश्चन किया है कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हुए नहीं है। उससे रिलेटेड 1300 से ज्यादा पेज डॉक्यूमेंटेशन हम इलेक्शन कमीशन में फाइल कर चुके हैं। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि आपके पास इख्तियार समाअत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में, लिहाजा आप इस केस में अपना ऑर्डर सुनाएं कि आपके पास इख्तियार समाअत नहीं है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने अब मैटर एडजर्न किया है। 18 तारीख को इंशाल्लाह इसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी इसको वाजे करेगी और इंशाल्लाह ताला इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन भी होगा। आपको इंफॉर्मेशन के बारे बनाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 MNAs की कन्फर्मेशन फाइल की है नेशनल असम्बली के और इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 107 MPA पंजाब की कन्फर्मेशन फाइल की है। इसी तरह हमने 91 MPA के KPK से उनकी भी कन्फर्मेशन फाइल की है और 9 MPA सिंध से भी हमने कन्फर्मेशन फाइल की है। हमारे सारे MPAs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। निशान जो भी हमें मिलेगा लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। खान साहब अब किसी निशान के मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शन में भी स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला।
دیکھیں پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اینی وے حکومت نے کیا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے، کوشش حکومت کر رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے، پہلے سے فارم 47 کی ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان۔ اور اب یہ جانیے کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وکیل کے ہمراہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے ہیں، تو سماعت جاری ہے، اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی یہ سماعت ہے جو کہ جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وکیل کے ہمراہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے چھاپہ مار کر ہمارا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا تھا۔ وکیل عزیز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرانک ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج تک الیکشن کمیشن نے مطلوبہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے 4 درخواستیں فائل کی تھی، اس میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ان دا مین وائل ایک آرڈر پاس کیا ہے 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ہمیں ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے 39 کینڈیڈیٹ کے بارے میں ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے خود ایک اپلیکیشن فائل کیا بیفور دا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس مانگی ہے کہ باقی کے بارے میں آرگنائزیشنل سٹرکچر کا میٹر ہے، اس میں کیا احکامات ہیں سپریم کورٹ کے۔ آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن نے ایشو نہیں کیا تھا، نہ سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں سب جوڈس ہے، اس پہ ابھی ہیئرنگ ہونی ہے۔ لہٰذا ہم نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ جائے۔ آج الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد کیس کو ایڈجرن کر لیا 18 سپٹمبر تک۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی بائے دن سپریم کورٹ اپنا آرڈر اور واضح کر دے گی جو گائیڈنس الیکشن کمیشن نے مانگا ہے۔ ہماری استدعا یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جو 39 کینڈیڈیٹ کے بارے میں ہم نے دے دیا تھا میں نے ایز اے چیئرمین، وہ باقی کے حد تک بھی تھا۔ لہٰذا ہماری استدعا الیکشن کمیشن سے یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ہو کسی پارٹی کا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ میٹر کو دیکھے، لیکن اگر الیکشن ہوئے ہو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کو دیکھے یا اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے انکار کرے۔ ہم نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا نوٹس جو ہمیں ملا ہے، آپ نے لیگل کویسچنز آرگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں ہم سے پوچھے تھے جو سپریم کورٹ نے خود آنسر کیے ہیں۔ جہاں تک ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ہولڈ کرنے کا تعلق ہے تو نہ ہی آپ نے کوئی کویسچن اٹھایا ہے نہ کسی اور نے یہ کویسچن کیا ہے کہ انٹرا پارٹیز الیکشن ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ 1300 سے زیادہ پیج ڈاکومنٹیشن ہم الیکشن کمیشن میں فائل کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے لائٹ میں، لہٰذا آپ اس کیس میں اپنا آرڈر سنائیں کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے۔ اس میں بھی الیکشن کمیشن نے اب میٹر ایڈجرن کیا ہے، 18 تاریخ کو انشاءاللہ اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ بھی اس کو واضح کرے گی اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کینڈیڈیٹ کا انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن بھی ہوگا۔ آپ کو انفارمیشن کے بارے بناؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 40 MNAs کی کنفرمیشن فائل کی ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے 107 MPA پنجاب کی کنفرمیشن فائل کی ہے۔ اسی طرح ہم نے
91 MPA کے KPK سے ان کی بھی کنفرمیشن فائل کی ہے اور 9 MPA سندھ سے بھی ہم نے کنفرمیشن فائل کی ہے. ہمارے سارے MPAs ہمارے سارے MNAs باوجود سخت مشکلات اور پریشر کے الحمدللہ وہ یونائٹڈ ہے, وہ خان صاحب کی لیڈر میں یونائٹڈ ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لے گی. نشان جو بھی ہمیں ملے گا لوگ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے. خان صاحب آپ کسی نشان کے محتاج نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے لوکل الیکشن میں بھی سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اینی وے حکومت نے کیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. کوشش حکومت کر رہی ہے چونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے, پہلے سے فارم 47 کی ہے. لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو جی, تھینک یو. وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے 4 درخواستیں دائر کی. سپریم کورٹ نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے. بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایسا کہا گیا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار نہیں. بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایسا کہا گیا. تو بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہا گیا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. امید ہے الیکشن وقت پر ہوں گے. الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار نہیں ہے.